اپنے کو اتنا بڑا بنا دیا کہ آپ جانتے ہیں اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایران کے کمانڈر نے جب بھی بٹن دبایا ہے میزائل پھینکنے کا آپریٹ کر رہا تھا وہ کمرے کے اندر تو دباتے ہوئے کہہ رہا ہے یا ابا عبداللہ حسین. یہ نہیں کہا یا علی، یا ابا عبداللہ حسین. کیوں؟ وقت کے سپر پاور کو کچل دینے کا کام حسین نے اپنے زمانے میں کیا تھا. اس لیے کہ اتنا بڑا بادشاہ، بیتاج بادشاہ، 61 ملک کا مالک بادشاہ، اور ایک چھوٹا سا گروہ حسین کا، ایک چھوٹے سے گروہ نے وہ عمل کر دیا کربلا میں کہ کچل دیا یزید، اور یزید کے تو اس کی تاج و تخت کو ایسا مٹایا کہ پھر یزید کے بعد کسی کو اپنے کو خلیفہ منوانے کی جرات نہیں پیدا ہو پائی. جب آپ سنتے ہیں تو کوئی امیر المومنین ہوگا، کوئی صحابی رسول ہوگا، کہا گیا مان لیا گیا. لیکن آپ بتائیے یزید کے بعد کسی نے کہا، ولید نے کہا، مامون رشید نے کہا، ہارون رشید نے کہا، امین نے کہا، معتصم عباسی نے کہا، متوکل نے کہا، کسی نے نہیں کہا. لکھا خلیفۃ المسلمین، لیکن مسلمانوں نے مانا نہیں خلیفہ. انہیں خلیفۃ المسلمین مانا نہیں. کیوں؟ حسین نے اس لفظ کو اتنا ادھیڑ دیا کربلا میں کہ اس لفظ کے قریب جاتے ہوئے لوگ ڈرنے لگے کہ اگر بنا ہوا خلیفہ یزید تھا اور اسے حسین نے بے نقاب کر کے دنیا کے حوالے کر دیا تو مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر انسان مرنے کے بعد ہی بلندیوں پہ جاتا ہے، زندگی میں بلندیوں پہ نہیں جاتا. زندہ رہنے والے بستیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، با مقصد مرنے والے کائنات پہ چھا جاتے ہیں. یزید زندہ رہ کے مر گیا، حسین قتل ہو کے آج تک زندہ ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. امام حسین جن کی مقدس قرآن نے آپ پر واجب نہیں کہوں گا، فرض کہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے لفظ ہو، فرض بھی واجبی کے لفظ کے معنی میں کام ہے. آج تک یہ نہیں طے ہو پایا کہ قرآن کی آیے مقدس میں لفظ مقدس مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے. کوئی بتائے، مولوی ہم کو نہیں بتایا تو پھر کل پرسوں پوچھیے گا کہ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں. وہ ہے کیا؟ یہی اجر رسالت ہے. تو اگر اہل بیت کی محبت یا مودت واجب ہے، واجب ہونا بہت چھوٹی چیز ہے اہل بیت کی شان میں. یہ لفظ جا کے دم توڑ دے گا اہل بیت کی بارگاہ میں، اس لیے کہ واجب کا مسئلہ ہے. اب ذرا سا سنجیدگی سے سن لیجیے اس مسئلے کو. واجب کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ پر روزہ واجب تھا اور نماز دونوں واجب ہے، آپ نے نماز پڑھ لیا، روزہ نہیں رکھ پائے، تو روزہ واجب تھا اسے نہیں رکھ پائے، نماز واجب تھی اسے ادا کر دیا، تو چھوٹا ہوا واجب انجام پائے ہوئے واجب کو متاثر نہیں کرتا. نماز مان لی گئی، روزے کی سزا مل جائے گی یا اس کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی. تو جب واجب ادا ہوتا ہے تو دوسرے چھوٹے واجب کے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اب اگر واجب ہے اہل بیت کی محبت اور مودت تو ہر مسلمان جو نہیں مانتا اہل بیت کو جا کے حشر کے میدان میں کہے گا یا اللہ نماز پڑھی واجب تھی، روزہ رکھا واجب تھا، حج کرنا واجب تھا، سب تو واجب کیا، ایک ہی واجب چھوٹا ہے نا، جو سزا ہو دے دے. لیکن مسلمان کا مولوی کہتا ہے کہ بغیر اہل بیت کی مودت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. حق ہے، حق ہے. قبول نہیں تو یہ واجب نہیں ہو سکتا. واجب کا مسئلہ الگ ہے اور قابل قبول نہیں. تو پھر ہے کیا اہل بیت کی محبت؟ چونکہ اہل بیت کی محبت ہے عین ایمان، اور بغیر ایمان کے کوئی عمل کسی بندے کا قابل قبول نہیں ہوتا. ایمان کی منزل میں آپ نہیں آئے، اسی لیے امامت کی پہلی کڑی کو رسول نے کہا تھا آج کل ایمان بھیج رہا ہوں کل کفر کے مقابل میں، کہ اس ایمان کے کل کو سمجھ جاؤ تو ہر اولاد علی کل ایمان اپنے زمانے میں ہوگا. تو بغیر کل ایمان کے آپ کے ایمان
کی کوئی خبر نہیں لے سکتا کہاں ایمان آپ کا. اگر آپ کا کل سے رشتہ جز کا نہیں ہے تو جس کی کوئی قیمت ہی نہیں بنتی. آپ اگر جزوی ایمان رکھتے ہیں, معصوم کل ایمان ہوتا ہے. اب آپ کہیے میں علی کو نہیں مانتا, تو اگر علی کو نہیں مانتے تو آپ بے ایمان تو ہو سکتے ہیں, مومن یا ایمان والے نہیں ہو سکتے کیا؟ اس لیے کہ وہی ایمان والا ہوگا جو اپنا رشتہ کل ایمان سے باقی رکھے گا. اس لیے کہ ایمان کی سپلائی جہاں سے آ رہی ہے, جب اس سے آپ کا ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے تو ایمان بچا کہاں آپ کے پاس؟ ہر پنجتن کل ایمان ہے, اور پنجتن سے رشتہ رکھنا مومن کی پہچان ہے. یا علی یا علی. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ میں تنقید کرنا مقصد نہیں رہتا کبھی ہمارا کسی سلسلے میں. جہاں میں جسے پڑھتا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں صبح سے, میں تنقید نہیں کرتا, لیکن اپنے اصولوں سے سمجھوتا بھی نہیں کرتا. جو اصول الہی ہے اسے بیان کرنا, جو تاریخ کی حقیقت ہے اسے سامنے رکھنا, یہ ہے کربلا کا پہلا مشن. اگر ایک جملے میں آپ کے پاس ایک جملہ میں پہنچا دوں تو ہو سکتا ہے وہی تاریخ اسلام کا آئینہ بن جائے آپ کے لیے. جملہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں, پورا جملہ نہیں سنیں گے تو پھر آپ نہیں سمجھ پائیں گے میں نے کیا کہا. ہر زمانے میں شریف لباس میں شریر لوگ چھپے رہے, اور شریف لباس سے شریر لوگوں نے